بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 12 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات تجری بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو اس کی صورت دیکھ کر وہ کہیں گے، یعنی ظاہری طور پر دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ صورت میں ملتا جلتا ہی انہیں دیا گیا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو خوشخبری دینے کی بات کی اللہ رب العالمین نے، اس سے بہت سارے مسائل اور معاملات پتہ چلے۔ ایک یہ کہ نیک اعمال کے لیے ایمان لانا شرط ہے، کہ پہلے ایمان ہے پھر اعمال۔ دوسری بات یہ کہ ایمان لا کر بندہ اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص عمل ضرور کرے گا۔ تیسری یہ کہ اعمال بقدر طاقت ان کا بجا لانا ضروری ہے۔ جو ایمان لاتے ہی دنیا سے چلا جائے، یا مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو بچپن میں ہی فوت ہو جائے، تو انہیں صرف ایمان ہی کافی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جنت کے اندر داخل ہونا جو ہے وہ نور ایمان سے ہوگا، اور وہاں کی نعمتیں اعمال کی وجہ سے ملیں گی، اور اللہ کا دیدار محض اللہ کے فضل سے ہوگا۔ لہٰذا جنت کے اندر داخل ہونا ایمان کی وجہ سے ہو گیا، اور جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں کی نعمتوں کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہو گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اللہ چاہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو یہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ ملتے جلتے ہی نعمتیں یا میوجات ہوں گے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا میں یا جنت میں اس سے پہلے جنت کے میوے شکل میں ایک دوسرے جیسے ہوں گے، مگر لذت میں مختلف ہوں گے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اس میں دنیا کی نیک بیویاں، یعنی بیویاں بھی داخل ہیں اور حوریں بھی۔ مومنہ بیوی اپنے آخری مومن خاوند کے ساتھ جنت میں ہوگی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت میں غیر جنس کے ساتھ نکاح جائز ہے، جیسے کہ حوروں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں، حوریں ان کی اولاد نہیں ہیں، مگر انسانوں کے نکاح میں ہوں گی۔ دنیا میں نکاح کے لیے ہم جنس ہونا شرط ہے، مگر جنت کے اندر یہ شرط نہیں ہوگی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت ساری حکمتوں کو بیان فرمایا جن کا تذکرہ آپ کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ جنت کے 8 طبقے ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن، جنت مأویٰ، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیین اور جنت نعیم۔ ان ناموں میں کچھ اختلاف بھی ہے، یعنی کچھ نام الگ سے بھی ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ جنت کے اندر نہریں ہوں گی۔ اب نہریں جو ہیں وہ 4 قسم کی ہوں گی، یہ بھی باقاعدہ موجود ہے۔ ایک پانی کی نہر، دوسری شہد کی نہر، تیسری دودھ کی نہر، اور چوتھی شراب طہورہ۔ تو اس بیان کے بعد یہ 4 جو بیان یعنی 4 قسمیں جو آئی ہیں، ان قسموں کو لے کر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے۔ یعنی اعتراض اس طرح اور اس انداز سے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر صرف 4 ہی نہریں ہوں گی، یعنی یہ عیسائیوں کا اعتراض ہے، اور جو لوگ جنت کو نہیں مانتے ان کا اعتراض ہے۔ 4 نہریں کیوں؟ اس کے اندر تو دریا ہونے چاہیے تھے، اتنی بڑی جنت ہوگی، اتنی مخلوق اس میں جائے گی، تو پانی دریا میں زیادہ ہوتا ہے، جنت میں کم ہوتا ہے، تو یہ تو ختم ہو جائے گا، اور طرح طرح کے اس طرح کے مسائل۔ تو ان کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ باغوں میں نہر ہی کی ضرورت ہوتی ہے، باغوں کے اندر دریا نہیں ہوتے۔
دوسری بات یہ ہے کہ نہر مکانوں کے اندر بھی جا سکتی ہے جو کہ خوبصورت لگتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں دہلی کے لال قلعہ میں نہر ہے مگر دریا نہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اسی طرح ترکی کے اندر نہر ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ دبئی کے اندر ایک نہر بنائی انہوں نے، شہر کے اندر سے جاتی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ نہر سیدھی اور خوبصورت ہوتی ہے، جبکہ دریا ٹیڑھا بھی اور بدنما ہوتا ہے، بلکہ ہیبت ناک ہوتا ہے۔ نہر کو دیکھ کر وحشت نہیں ہوتی بلکہ انسیت آتی ہے، اور دریا کو دیکھ کر تو ڈر لگتا ہے اور ہیبت ناک ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نہر ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے، مگر دریا کبھی طغیانی سے تباہی مچا دیتا ہے اور کبھی کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے نہریں وہاں پر کہنے کی کہ نہر کا پانی انسان کے یا کسی کے قبضہ میں ہوتا ہے، جب چاہو جتنا چاہو چھوڑ دو، مگر دریا کا پانی قبضہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ آج کل تو دریاؤں کا پانی بھی یعنی جو 2020 میں دریاؤں کا پانی بھی قبضہ میں ہے، مگر سمندر کا پانی تو کسی کے قبضہ میں نہیں۔ تو بہت اعتراض کرنے والے نے دریا کا بھی نام لیا ہے اور سمندر کا بھی، مگر نہریں خوبصورت ہوتی ہیں۔ چھٹی بات یہ کہ دریا اکثر چشموں سے نکلتا ہے اور نہر دریا سے نکلتی ہے۔ جنت کی نہریں بھی حوض کوثر سے نکلیں گی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ دریا سے براہ راست کھیتوں کو پانی نہیں دیا جا سکتا بلکہ نہر سے بلا واسطہ دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہر ہر حوالے سے خوبصورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہر کا بیان فرمایا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ چونکہ اس میں ازواج مطہرہ کی بات آئی ہے تو اس چیز کو لے کر بہت سارے مسائل اور معاملات سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ازواج زوج کی جمع ہے جس کے معنی ہے جوڑا۔ یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں پر بولا جا سکتا ہے، مگر اس آیت مبارکہ میں بیویاں ہی مراد ہیں، کیونکہ ان کے لیے لہم کی ضمیر مذکر تھی، اور آگے مطہرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ ازواج کی صفت ہے اور وہ مؤنث ہیں۔ چونکہ شوہر بیوی کا گویا مالک ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے نعمت الہی ہے، اس لیے جنت کی عورتوں کی خواہ وہ حوریں ہوں یا دنیاوی بیویاں، وہاں کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار فرمایا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آج کل بہت ساری عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نام پر مردوں پر حاکمیت کی بات بھی کرتی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں کرتی ہیں جو کہ ان کی شان کے خلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں بیویوں کو شمار فرمایا ہے اور عورت کو شمار فرمایا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں کیا تھا؟ نہریں بھی ہیں، وہاں پر پھل بھی ہوں گے، وہاں پر بیویاں بھی ہوں گی، وہاں پر حوریں بھی ہوں گی، اور وہاں ہمیں یہ مرد یا عورتیں ہمیشہ رہیں گے۔ تو عورت جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو کہ اس کا مالک دنیا میں بھی اللہ نے مرد کو بنایا اور جنت میں بھی مرد کو بنایا۔ لہٰذا میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ میرا جسم اللہ اور شوہر کی مرضی چلے گی۔ اور جو عورت جس مسلمان کے، اگلی بات یہ ہے کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں دنیا سے جائے گی، یعنی جس عورت کا لاسٹ ہسبینڈ، آج کل بہت ساری شادیاں ہو کر ٹوٹ بھی رہی ہیں، تو جو لاسٹ ہسبینڈ ہوگا اور وہ مرد اور عورت نیک ہوں گے تو وہ اس کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جنت میں بھی حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہیں۔ اور جس عورت کا شوہر نان مسلم خدا نخواستہ ہو کر مرا، یا جو عورت کنواری ہی دنیا سے چلی گئی، یعنی وہ کنواری تھی اور اس کی وفات ہو گئی، تو ان کا نکاح ان جنتیوں میں سے، جنتی مردوں میں سے یا جنتی نوجوانوں میں سے کسی سے کر دیا جائے گا جو جنت کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے مرد ہیں، ایسے لڑکے ہوں گے، ایسے جوان ہوں گے، ایسے مرد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیک پیدا کر دیا، صالح پیدا کر دیا، اور ان کی شادیاں نہیں ہو سکیں اور وہ دنیا سے بغیر شادیوں کے چلے گئے، تو وہ ان کے نکاح میں دی جائیں گی اعمال کے درجہ کے اور اعمال کے لیول کی وجہ سے۔ اور جس کی بیوی خدا نخواستہ کافر ہو کر مر گئی، جیسے کہ بہت ساری عورتیں میرا جسم میری مرضی کی طرف چلی جاتی ہیں، دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے گناہ کرتی ہیں، اور گناہ کرتے کرتے اس طرح وہاں کے معاملات، وہاں کے ماحول میں رنگ میں رنگ جاتی ہیں کہ وہ مسلمان تھی مگر کافر ہو گئیں۔ یا پھر کوئی کنوارا ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی۔ اور جس کی بیوی یعنی جس مسلمان کی بیوی کافر ہو کر مری یا پھر کوئی کنوارا دنیا سے چلا گیا تو اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی۔ اور جس کی بیوی بھی مسلمان ہو اور دنیا سے وہ جائے تو وہ جنت میں اپنی اس بیوی کو بھی پائے گا اور حوروں کو بھی حاصل کرے گا، لیکن وہاں یہ دنیاوی بیویاں حسن و جمال میں
حوروں سے کہیں اور کسی طرح بھی کم نہ ہوں گی۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں وہ جنت میں بھی حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں گی۔ اس کی پوری تحقیق انشاءاللہ سورہ مریم میں بیان ہوگی۔ جنت میں ایک مرد کو چند بیویاں دی جائیں گی مگر ایک عورت کو چند مرد نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بے حیائی فرمایا ہے اور آخرت میں جنت میں بھی یہ بے حیائی ہی شمار ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال دنیاوی سمجھ کے لیے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جیسے کہ ہاتھ میں انگوٹھا ہے جو کہ نر ہے اور وہ ایک ہے، اور انگلیاں جو کہ مادہ ہیں اور وہ 4 ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لہم ازواجن فرمایا ہے۔ اور حور جو انسان نہیں ان کا نکاح انسانوں سے ہو سکے گا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے عورتوں کی جو یہ خوبیاں بیان فرمائی ان کی طرف توجہ دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اگرچہ یہ جنت میں رہیں، وہاں سب کچھ کھایا پیا ہے، مگر حوروں سے بے تعلق رہے ہیں۔ شہداء کی روحیں جنت کے میوے کھاتی ہیں مگر روحوں سے بے تعلق ہیں۔ حضرت مریم نے دنیا میں ہی جنت کے میوے کھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج کے لیے لفظ فیہا فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو کہ شاید عام لوگوں کو سمجھ نہ آئے، مگر میں اس سے تھوڑا سا آگے کر کے اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یوں کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا اعتراض کرتے ہیں، لو جی وہاں پر یہاں پر جسم ختم ہو جائیں گے تو وہاں پر کیسے جسم پیدا ہوں گے، اور وہاں پر کس طرح لذت ہوگی، اور وہاں پر ہمیشہ یہ کیسے رہیں گے، یہاں پر تو جسم ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے جسم پر روحانیت غالب ہوگی نہ کہ عنصریت، یعنی جتنے بھی جنتی ہیں نا ان کے جسم پر عنصریت غالب، جیسے ہمارا قفص عنصری ہے، یوں کہہ لیں کہ بظاہر کا بنا ہوا ہے۔ تو آج کل ہماری روح اندر ہے، انڈر گراؤنڈ ہے باڈی میں، اور باڈی ظاہری طور پر ہے، مگر جنت کے اندر جو ہے وہ جسموں پر جو ہے وہ ظاہری طور پر جو جسم ہوں گے وہ تو خوبصورت ہوں گے ہی، مگر وہاں پر روحانیت غالب ہوگی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح کو کبھی بھی موت نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ آج بھی جن لوگوں کے سینوں میں روحیں زندہ ہیں تو آج ہم ان کی قبروں پر بھی جا کر دعائیں کرتے ہیں، اور وہ اولیاء اللہ ہیں۔ لہٰذا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جنتی مرد اور عورتیں ہمیشہ 35 سال کے جوان رہیں گے، ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوگا۔ جنتی مردوں کی داڑیاں نہیں ہوں گی، سب کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، یعنی ان کے اندر کجلا لگا ہوا ہوگا۔ ہر ایک کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، مرد و زن کے پر ہر جوڑے کا علیحدہ علیحدہ رنگ ہوگا، اور علیحدہ علیحدہ رنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا بے ڈھنگا رنگ کہ جو اگر ہم 70 رنگ کے جوڑے پہن لیں تو وہ ہمیں برے لگیں، نہیں، وہ خوبصورت لگیں گے۔ آج بھی اگر ایک لڑکی اپنے لباس کے اندر کم از کم 10 رنگ بھی لگا لے تو وہ برا نہیں لگتا، خوبصورت لگتا ہے۔ یہ تو دنیا کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ اس سے کہیں کروڑوں درجہ خوبصورت ہوگا، اور وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے، یعنی ایسے وہ لباس اور وہ کلاتھس اتنے صاف و شفاف اور خوبصورت ہوں گے کہ ان کا رنگ ایک دوسرے کے اوپر نظر آئے گا اور وہ خوبصورتی کا سبب ہوگا۔ روزانہ ان کا حسن و جمال اور زیادہ بڑھے گا، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، نہ وہ کمزور ہوں گے، نہ وہ سمارٹ ہوں گے، یعنی نہ وہ ہیلدی ہوں گے نہ سمارٹ ہوں گے، درمیانہ خوبصورت طاقتور جسم ہوگا، نہ ان کے کپڑے کبھی میلے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کی خوبصورتی ہے، یہ جنتیوں کا حسن ہے، یہ جنتیوں کی نعمتیں ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو جنت کے بارے میں عام باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو جنت کا انکار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ وہ لوگ جو جنت کو عام سی چیز خدا نخواستہ سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن پاک کا جو یہ معجزہ ہے اس کے اندر ایک اور معجزہ بیان ہوا، اور وہ آقا علیہ السلام کے صدقے ملے گا، اور وہ جنت ہے۔ لہٰذا جنت کو عام مت سمجھا جائے۔ بہت سارے فقراء، بہت سارے ملنگ، بہت سارے عام لوگ، بہت سارے نعت خوان اپنے شعروں میں جنت کے بارے عام سی چیز ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں، اور انہیں چاہیے کہ اس معاملے سے توبہ کریں، جنت کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھے، جنت کو کبھی بھی ڈی ویلیو نہ کریں، کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو جو جنت کو خدا نخواستہ اپنے شعروں میں، اپنی زبان میں ڈی ویلیو کرتا ہے، وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے، اور اس طرح کفر لازم آتا ہے۔ تو لہٰذا مہربانی کر کے اپنے ایمان بھی بچائیے اور اس کفر سے بھی بچیے۔ رب کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔